الرحمن الرحیم۔ آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کریں گے۔ وہ کتنے بڑے بہادر تھے، کتنے بڑے مجاہد اور کتنا جذبہ جہاد رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرت ناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں سن 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر آ گئے اور آپ حاکم بن گئے، وقت کے سلطان اور بادشاہ بن گئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بھی بازی لے گئے۔ نور الدین زنگی وہ بھی بڑے مشہور ہیں، اللہ والے ہیں، بڑے مشہور بادشاہ ہیں۔ انشاءاللہ ان کی میں بات اگلی ویڈیو میں ان کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں سلطان صلاح الدین میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی رو سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اور بھی بہت سے واقعات موجود ہیں۔ ویڈیو کے طویل ہونے کی وجہ سے ہم اختصار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بقیہ آپ کو احوال سنائیں گے۔